الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان قبول نہیں کرتے اور کفر اختیار کرتے ہیں اور کافر ہی مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی بھی وہ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی کہ نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ عذاب میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ بتایا گیا تھا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ ایمان کے بغیر انسان کبھی بھی جنت حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرما چکے، 1400 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اگر کوئی ابھی بھی ان کا کلمہ نہیں پڑھتا، ان کی غلامی نہیں کرتا، تو وہ اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کرتا اور اپنے لیے دوزخ کا انتظام کر رہا ہے۔ اگر انسان توبہ کرے، توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ کفار کے معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں کفار نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ کا معبود کیسا ہے، اور ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ کے معبود میں اور ہمارے معبود میں کیا فرق ہے، ہمیں یہ بتا دیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا تمہارا معبود وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، وہ واحد حقیقی ہے، وہ واحد معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، اور بڑا وہ رحمان ہے، رحمت کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر کفار کو بتایا گیا کہ ہمارا جو معبود ہے وہ ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ وہ واحد حقیقی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ساجی نہیں، وہ یکتا ہے۔ تم جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو وہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور اپنے ہاتھ سے تراش کر پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ تمہارے خود ساختہ، خود اپنے ہاتھوں سے معبود، اور جس کو تم خدا کہتے ہو، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو پھر اس کی پوجا کرتے ہو۔ ہمارا جو معبود ہے وہ کسی کے گمان میں نہیں آ سکتا، کسی کے خیال میں نہیں آ سکتا، لیکن دیکھنے والا جو معرفت رکھتا ہے، جو پہچان رکھتا ہے، وہ ذرے ذرے میں اس کی تخلیق کے نظارے دیکھتا ہے، اس کے جلوے دیکھتا ہے۔ یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، یہ سورج دیکھو، یہ چاند دیکھو، جب ان کی ہم مثل نہیں لا سکتے، ہم سورج نہیں بنا سکتے، چاند نہیں بنا سکتے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی نہیں بنا سکتے۔ دنیا بھر میں بڑے بڑے جہاز بنائے جاتے ہیں، لیکن آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کوئی ایسا کارخانہ ہے جہاں پر چیونٹی بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، کوئی اس کا مثل نہیں بنا سکتا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیز بندہ بنا دے۔ یہ دنیا مادی چیزیں سائنسدان اپنی عقل سے بناتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی
چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہی سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اس کے ذریعے وہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ خطاب سارے مسلمانوں سے، کفار سے ہے کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا لا الہ الا، لا الہ، اگر ہم کلمہ پڑھیں تو سب سے پہلے بندہ انکار کرتا ہے، لا الہ، میں سارے معبودوں کا انکار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بندے سے انکار کرایا جاتا ہے، پھر اقرار کرایا جاتا ہے۔ تمام معبودوں کی نفی کرنے کے بعد الا، لا الہ الا ہو، اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا وہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ انسان کو یہاں پر تمام معبودوں سے نفی کروائی جا رہی ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے کفر جلی، جو کھلا کفر ہوتا ہے، جیسے کفار ہمارے سامنے ہیں، یہود و نصارہ، مشرکین، یہ کھلا کفر کرتے ہیں، ان کا کفر ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر خفی، چھپا ہوا کفر، اصل کے اندر انسان سے اسی کفر سے نفی کروائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے، یہاں بھی الہ کا ذکر آیا ہے، کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے، یعنی کہ جس نے اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ یہاں پر کفر خفی کی بات ہو رہی ہے۔ جو چھپا ہوا کفر ہے وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کفر ایک تو جلی ہے جو بالکل واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، کوئی ہمارے سامنے اللہ کا انکار کرے یا رسول کا انکار کرے، قیامت کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، کسی بھی دین کی ضروری چیز کا بندہ انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کفر جلی کہلاتا ہے، کھلا کفر کہلاتا ہے۔ کفر خفی یہ چھپا ہوا کفر ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کو دیکھا ہے تم نے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے۔ ہمارے دل میں اور کتنی خواہشیں دن بھر میں آتی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں غور کریں، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کا جینا اور مرنا ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر ان کی خواہش پوری نہ ہو تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ پوری زندگی انسان اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے صرف کر دیتا ہے، اور اس کا جینا مرنا اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنی خواہش کے لیے زندگی گزارنا، ایک ہوتا ہے اپنی ضرورت کے لیے زندگی گزارنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ خواہش تو فقیر غریب کی بھی، ضرورت تو غریب فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے اپنی خواہش پر زندگی نہ گزارے، ضرورت پر زندگی گزارے۔ تو جو بندہ ضرورت پر زندگی گزارتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں کتنا رہنا ہے، اس کے مطابق ہی وہ اپنا سامان جمع کرتا ہے۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، مال کمانا، جائز کمانا برا نہیں ہے، پر اتنی محبت اور خواہشوں کا عروج کہ اتنی خواہشیں بندے کی دل میں آ جائیں کہ اپنے رب سے اسے غافل کر دیں، اور رات دن وہ اسی تگ و دوڑ میں لگا رہے کہ میں اپنی خواہش پوری کر لوں، میں اپنی خواہش پوری کر لوں، اور جب خواہش پوری نہ ہو تو غمگین ہو کر بیٹھ جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ والے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے آئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے امام صاحب کے پیچھے نیت باندھی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ نے نماز ختم کی، امام صاحب نے سلام پھیرا تو اللہ والوں نے بھی سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا امام کی جو نیت ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے،
امام کی جو نیت ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ نے یہ جملہ کہا اور آپ مسجد سے چلے گئے۔ وہاں پر کچھ لوگ تھے عقل مند، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ والے جہاں کھڑے تھے انہوں نے فرمایا امام کی جو نیت ہے وہ میرے قدموں کے نیچے ہے۔ وہاں پر سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا اس جگہ کو کھودو۔ جب اس جگہ کو کھودا گیا تو وہاں سے سونا اور چاندی نکلا۔ جب سونا اور چاندی وہاں سے نکلا تو لوگوں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ کے خیالات، آپ کے تصورات، آپ کی سوچیں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا بچیاں جوان ہو گئی ہیں، مال و دولت کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے پیسے آئیں گے اور کیسے ان کی شادیاں کروں گا۔ امام صاحب نماز تو پڑھا رہے تھے لیکن سوچ کہاں رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا وہ اللہ والے یہی کہہ گئے ہیں جس کی تو عبادت کر رہا ہے، نماز میں کھڑے ہو کر جس چیز کو تو سوچ رہا ہے وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس شخص کو تم نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا دیا ہے۔ بندہ رب سے غافل ہو جائے اور سارا دن صرف مال کمانے میں صرف کر دے، سارا دن اس کی جو تگ و دوڑ ہو کہ دنیا میں میرا نام پیدا ہو جائے، شہرت ہو جائے، جہاں سے نکلوں لوگ مجھے سلام کریں، بس اگر اسی خواہشوں کے اندر وہ پوری زندگی گزار دیتا ہے، عالم بھی بنا ہے، کوئی دینی کام بھی کرتا ہے لیکن نیت اس کے پیچھے اپنی ذات کو منوانا ہوتا ہے اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ میرا ادب کریں، مجھے سلام کریں، میرا نام ہو جائے، اور نیت یہ نہ ہو کہ یہ کام میں اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں۔ بس جس کام کے پیچھے یہ نیت نہ ہو کہ یہ کام میرا اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ عبادت بندے کے لیے نقصان، خسارہ، ریاکاری اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو بندے کو دوزخ میں لے جائے گا۔ اسی کو کفر خفی کہتے ہیں، چھپا ہوا شرک، کہ بندہ نیک کام بھی مخلوق کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی خواہش کو معبود نہیں بنانا، ہم نے جو بھی نیک کام کرنا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، خوشنودی کے لیے کرنا ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ ہمیں نماز پڑھتے رہنا ہے، ہمیں روزے رکھتے رہنا ہے اور اس کے احکام پر جو اس نے ہم پر حکم لگائے ہیں اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے ہیں، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے رکنا ہے۔ بس یہی ایک غلام کی ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی فرما برداری کرتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، اور وہی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، دور جاہلیت کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا انہوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ واقعہ سن کر آپ بہت مسکرائے۔ ایک صحابی تھے، جب اسلام نہیں لائے تو کہنے لگے حضور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے سفر پر جانا تھا، جب سفر پر جانے لگا تو میں نے سامان جمع کرنا شروع کیا جو سفر میں مجھے چاہیے تھا۔ جو سامان رکھ لیا سارا میں نے بت بھی رکھ لیا، لیکن جب بت رکھا تو وہ پتھر کا بت تھا، بہت بھاری تھا، تو میں نے کہا یہ اتنا وزن میں کہاں لے کر گھومتا رہوں گا، تو ایسا کرتا ہوں آٹا گوندھ کر آٹے کا بت بنایا، وہ ساتھ رکھ لیا کہ اس کا وزن زیادہ نہیں ہوگا، اٹھانے میں آسانی ہوگی، جہاں پر دل کرے گا اس کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا کر لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی واقعہ سنا رہے ہیں جب وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ چنانچہ وہ سفر کرتے ہوئے صحابی جا رہے تھے، اتفاق ایسا ہوا جو راشن، جو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں۔ جنگل میں تھے، سفر کر رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کہنے لگے حضور کتنا ٹائم گزر گیا اور اب تو آنتڑیوں میں بھی بل پڑنے لگے بھوک سے، بھوک کی شدت ہو گئی، تو پھر میں کیا کرتا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے سوچا
وہ آٹے کا بت بنایا تھا میں نے، آٹا تو میرے پاس ہے، کیوں نہ جنگل میں کہیں آگ جلا کر اس کی روٹی ہی نہ بنا لوں۔ صحابی کہنے لگے وہ آٹے کی میں نے روٹی بنائی اور روٹی بنا کر میں کھا گیا۔ حضور اتنا مسکرائے سن کر۔ اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے جن کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پھر ان کی عقل کو ہم کیا کہیں گے؟ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، کوئی بچھڑے کی پوجا کرتا ہے، ان کے عقل پر تف ہے۔ وہ عقل تو دی ہے، لیکن جب آنکھوں پر دل پر مہر لگ جائے اور بندہ جب ہٹ درمی اور کفر پر اڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرتا رہے، اس کے نبیوں کی مخالفت کرتا رہے، ان کو برا بھلا کہتا رہے، تو پھر اس کے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان کو عقل نہیں ملتی۔ ایمان والے بڑے خوش نصیب ہیں جو اس ذات کی عبادت کرتے ہیں جو واحد حقیقی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پتہ بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے پتہ لگا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے، مکے کا حال آپ کے سامنے ہے، وہاں کی صورتحال جب آپ تشریف لائے تو کیا تھی؟ لوگ اپنے ہاتھوں سے زندہ بچیاں زمین میں دبا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اور جو ہم اپنی خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں اس سے بھی نکلنا ہے۔ کوئی دن رات مال کی خواہش میں لگا ہوا ہے، وہ اسی کو ایک معبود بنا لیتا ہے۔ جو خواہشیں، جو تصورات انسان کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ غیر ہے۔ اللہ کے سوا، اس کے رسول کے سوا جو چیز ہے وہ غیر ہے، وہ ہم کو غیر کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت یہ اصل ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، مال ہو، دولت ہو، مخلوق ہو، جو چیز بھی ہو، اگر یہ چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے پیاری ہو جاتی ہیں، ہم کبھی بھی کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ کامل ایمان والا وہی ہوتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بندے کو سب سے پیارا ہو تو پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس کی محبت، اللہ رسول کی محبت کے سامنے کسی کی محبت دل میں نہ آئے، یہی ایمان والے کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت انسان کو دونوں جہاں میں کامیاب کرتی ہے، اور غیر کی محبت انسان کو دنیا میں دبا دیتی ہے۔ فانی سے محبت کرے گا، یہ دنیا فانی ہے، بندہ بھی فانی ہو جائے گا۔ اللہ رسول کی ذات سے محبت کرے گا، وہ باقی ہیں، بندہ بھی باقی رہے گا۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنی خواہش کے تو غلام نہیں بن گئے، ہم نے جو عبادت کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی ہے، وہ واحد حقیقی ہے۔ جب عبادت کریں تو تصورات، سوچیں سب رب کی طرف ہونی چاہیے، تو وہی عبادت پھر کامل بنتی ہے۔ بندہ جب نماز میں کھڑا ہو تو چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو، دل رب کی طرف ہو، اسی میں اس کے خیالات ہوں، تصورات ہوں، تو وہی عبادت کامل بنتی ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔